دنیا کس سے شروع ہوئی تھی؟ ہم ماں کو اتنا کرتے ہیں، بیٹے کی ماں، وہ میں بیٹے کی ماں ہوں، بیٹا بھی جناب ڈرامے آپ دیکھیں، میری ماں کو تم نے کہہ دیا، بیوی جو ہے وہ چور بن کے بھی پیچھے میں ایک اسکٹ دیکھ رہی تھی، تو بیوی جو ہے وہ کھڑی ہے، وہ سارے گھر کے کام کرتی ہے، لیکن بہن جو ہے وہ طلاق لے کے آ گئی ہے اور وہ اب گھر میں جھگڑے ڈال رہی ہے، بیسیکلی دکھایا انہوں نے یہ تھا۔ لیکن میں تو اس کی ماں کو بھی قصوروار ہے اور خاوند بھی قصوروار ہے، کیونکہ خاوند ایسے کھڑا ہے کہ تم نے میری ماں کو نہیں کہنا کچھ، تم نے میری بیوی بہن کو کچھ نہیں کہنا۔ بھائی وہ تمہاری بیوی ہے، وہ دونوں جو بیٹھی ہیں وہ اپنے گھر کے کام کریں، اور وہ بیوی تمہاری ان کے نوکر نہیں آئی ہوئی کہ وہ ان کو کھانے بنا کے دے اور ان کے ساری خدمتیں کرے، اور اپنا بچہ جو ہے وہ اس کو اگنور کرے، اور وہ کیونکہ تمہاری بہن جو ہے وہ گھر آ کے بیٹھ گئی، بہن جو ہے وہ اپنا روب ڈال رہی ہے، اور ماں جو ہے وہ باقاعدہ بیٹے کو اکسا رہی ہے، اور بیٹا جو ہے وہ ایسے کھڑا ہے کہ یہ میری ماں اور بہنیں اور تم کون ہوتی ہو بولنے والی۔ میں حیران رہ گئی کہ کس طرح کی شادیاں ہم کیا پروموٹ کر رہے ہیں، ہم کیا دکھا رہے ہیں، اور یہ کون سی شادیاں، یہ تو دشمن ہیں ایک دوسرے کے۔ یاد رکھیں کہ رشتہ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ اللہ نے کس کا بنایا تھا؟ ماں بیٹے کا تو نہیں بنایا تھا۔ سب سے پہلا رشتہ دنیا میں اللہ نے میاں بیوی کا بنایا تھا، آدم اور حوا۔ آدم اور حوا کون تھے؟ وہ میاں بیوی تھے۔ سب سے پہلا رشتہ ان کا تھا، ان سے دنیا چلی تھی، دنیا ساری ہی ان سے آگے بڑھی ہے۔ دنیا آج بھی میاں بیوی کے رشتے سے چلتی ہے، ماں بیٹے کے رشتے سے نہیں چلتی، نہ ہی بہنوں سے چلتی ہے۔ اپنا بیٹا جو ہے نا وہ آخر میں اکیلا رہ جائے گا اگر آپ اپنے بیٹے کو اس طرح اکسائیں گی، یا آپ اپنے بھائی کو اس طرح سے اکسائیں گی، تو آپ کا بیٹا آخر میں he will live a very unhappy life، اور اس کی رسپانسبل آپ لوگ ہوں گے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ان میں آپس میں پیار ہونا چاہیے، ان میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ان میں آپس میں، اور اس میں کون سی چیزیں مشکل سمجھنے والی، ہم سب مسلمان لوگ ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، حضور کی ہمارے سامنے ہزاروں اگزامپلز ہیں۔ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے بہت پیار تھا، بہت پیار کا رشتہ تھا، وہ ان سے بہت پیار سے پیش آتے تھے۔ تو یہ کون سا اگزامپل ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے کہ آدمی کو عورت سے، ہمارے اسلام میں ہے کہ آدمی کو عورت سے پیار سے پیش آنا ہے، وہ تمہارے دل کے نزدیک ہے، اس کو پیار سے ٹریٹ کرو، اس سے پیار سے اس کو رکھو، اور اس کے سارے حقوق تم نے پورے کرنے ہیں، اس کی حفاظت بھی تم نے کرنی ہے۔ جب سسرال میں کوئی چیز کھڑا ہو کے آپ کی بیوی کو بولتا ہے نا، تو تمام بھائی جو سن رہے ہیں نا، وہ اور جو تمام بیٹے جو سن رہے ہیں نا، میں ان کو کہوں گی کہ یہ آپ کا فرض ہوتا ہے اس وقت کہ آپ اپنے فیملی کے ممبر کو روکیں اور اپنی بیوی کو پروٹیکشن دیں، کیونکہ آپ کی بیوی کو اس عورت کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو اس عورت کو روکنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی شادی ہوتی ہے، مفتی مہنگی میں بات سن رہی تھی کہ جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے نا، جس لڑکی سے اس کی شادی ہوتی ہے وہ میاں بیوی ہوتے ہیں، اب انہوں نے اپنا گھر چلانا ہے، آپ سب کا رول پیچھے ہو گیا۔ ماں باپ کو، دونوں سائیڈوں کے پیرنٹس کو، آج کل تو لڑکی کے پیرنٹس بہت چھلانگے مارتے ہیں اور بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں، پہلے زمانے میں صرف لڑکے کے زیادہ تر ہوتا تھا، لیکن دونوں سائیڈوں کی اب آج کل کے حساب سے دونوں کی فیملیز کو ہیو ٹو بیک آف، ان دونوں کو اپنا گھر بنانے دو۔ ایک تو وہ ینگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو آپ اگر شروع میں انٹرفیئر کرنے شروع ہو جائیں گے نا، اپنے مشورے دینے شروع ہو جائیں گے۔ ایک اور بات یاد رکھو کہ آج کی نسل کو، آج کا 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا لڑکا یا لڑکی جو ہے نا، وہ بڑی فرق ہے۔ ہم جو مشورہ دیں گے نا، ہم اپنے ذہن سے، اپنے ٹائم سے مشورہ دیں گے، اس میں کچھ اچھے مشورے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ آؤٹ ڈیٹڈ مشورے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ، کیونکہ یہ بچے فرق ہیں، مطلب میں جب میرے پوتے کی شادی ہوگی تو میں کھڑے کر کے اسے اگر مشورہ دوں گی تو میں پاگل لگوں گی، کیونکہ میں سارے قدیمہ کا مشورہ دے رہی ہوں گی، جبکہ اس کی دنیا کچھ اور ہوگی، اس میاں بیوی کی ایکسپیکٹیشن ہی کچھ اور ہوگی۔ تو کیسے ہم اپنے زمانے کے مشورے، ہم آؤٹ ڈیٹڈ مشورے کیسے دے سکتے ہیں اپنے بیٹے کو؟ ہم وہی مشورے دیتے ہیں بیوی کو خدمت تمہاری کرنی چاہیے، نہیں، آج کل کا زمانہ فرق ہو گیا ہے۔ آج کل میاں بیوی اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں، دونوں نے اکٹھے مل کے گھر چلانا ہے، دونوں نے اکٹھے مل کے کھانے پکانے ہیں، دونوں نے اکٹھے مل کے بچے پالنے ہیں۔ تو ہم ان کو وہ مشورہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو اپنے زمانے سے مشورہ دیں گے نا کہ بھئی خاوند جو ہے اس کو یوں کرنا ہے، اس کو وہ کرنا ہے، یا بیوی جو ہے بیوی کو گھر بیٹھنا ہے۔ فرق زمانے ہیں، جس زمانے کے بچوں کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہو، آپ کو ان کو اسی زمانے کے ساتھ چلنے دو، ان کو اپنا گھر بنانے دو۔ کسی کے گھر میں گئی تو ان کی بہو رہ رہی تھی، تو بہو اسی گھر میں رہ رہی تھی، تو جب آتا ہے کوئی تو وہ بلا لیتے ہیں، آؤ تم ناشتہ بناؤ۔ اب بھئی سسرال میں اگر وہ رہی ہے بچی بیچاری، تو آپ ساس کو بڑا شوق ہے کہ وہ چائے ٹی پارٹی کرتی رہتی ہے ہر وقت، تو جب وہ ٹی پارٹی کر رہی ہے ہر وقت، اب اس کا میاں ہو گیا فوت، اب اس عورت کو اور کچھ نہیں کرنے کو، وہ اپنی فرینڈس کو بلا لیتی ہے اور سارا ٹائم اس کے گھر میں ٹی پارٹی چلتی رہتی ہے۔
اب وہ لڑکی بیچاری سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ آ کے ان سب کو سرو کرے، ان سب کے لیے چائے بنائے، ان سب کے لیے پھر کچن صاف کرے. تو وہ لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ یا اپنی زندگی میں کچھ کیسے کرے گی، یا وہ اپنا بچہ کیسے پالے گی؟ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے، وہ ان کو چھوڑ کے تو وہ ساس کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے. اور میں نے اس لڑکی کی شکل دیکھی تو اس کے چہرے پہ اتنی اداسی تھی. تو میں نے اپنی دوست کو کہا کہ اس کی شکل دیکھی ہے تم نے؟ مطلب وائز اگر تم اس عورت کی دوست ہو تو اس کو سمجھاؤ کہ اپنی بہو کی جان چھوڑو بھائی. ٹی پارٹی کا تمہیں شوق ہے، تم اٹھ کے چائے بناؤ بھائی، تمہارے مہمان آئے ہیں نا. بہو کو وہ ہو سکتا ہے وہ آرام کرنا چاہ رہی ہو سکتا ہے وہ تھکی ہوئی ہو، وہ آخر بچے چھوٹے بچے ہیں اس کے، نئی اس کی شادی ہے، اس کو اپنے خامند کے ساتھ شاید کچھ کرنا ہو، کہیں جانا ہو، اس کے لیے اپنے لیے کچھ کرنا ہو. بھائی وہ آپ کی زندگی، آپ کا نوکر تو نہیں ہے نا، آپ نوکر رکھ لیں. پھر آپ ایک نوکر بلائیں. اب بیٹے کی شادی ہم نے اس لیے نہیں کرنی کہ ہمیں گھر میں کام کرنے والی چاہیے. یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، پلیز انڈرسٹینڈ دس. آپ کو گھر میں نوکر چاہیے نا، آپ نوکر رکھیں جو آ کے آپ کے گھر میں کام کرے. آپ بیٹے کی شادی اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ بہو جو ہے وہ آ کے میرا گھر سنبھالے گی. اپنا گھر سنبھالو، اپنا کھانے پکاؤ، اپنی چیزیں کرو. وائی شوڈ شی کم اینڈ ڈو یور ورک؟ ایک نے مجھے کہا کہ میں اپنے سسرال جاتی تھی تو میرا خامد کہتا تھا اور میرے سسرال ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ میں ان کے باتھ روم صاف کروں. ہائے، میں نے اس لڑکی کو کہا تم پاگل ہو کیا؟ وائی؟ ہاؤ ٹیریبل از دیٹ؟ آپ مطلب پھر شادی نہیں چلی؟ کیسے چل سکتی تھی؟ شادی چلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایسی شادی کو چلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وائی وڈ یو ڈو دیٹ ٹو یور بہو، ٹو یور؟ اپنی عزت رکھو، اپنی عزت رکھو، اور اپنے بچوں کو اپنے بیٹے کا گھر بسنے دو. اور وہ چیلے نہ بنو جو اپنے بچوں کا گوشت نوچتی ہیں، کیونکہ ایسی ساسیں اور ایسی نندیں وہی چیلے ہیں جو اپنے بچوں کا گوشت نوچتی ہیں.